نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا کہ آخر میرے خواب کا مطلب کیا ہے۔ خواب کی تعبیر کرنے والوں نے فرعون کو بتایا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی تو اس نے بچوں کا قتل کروانا شروع کر دیا۔ جس بچے کی بھی پیدائش ہوتی وہ اس کا قتل کروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کسی خطرے کا محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا اور اس پورے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے اور نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے۔ آپ کی جس بہن کے علاوہ آپ کی پیدائش کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ پھر جب 3 مہینے کا زمانہ گزر گیا، حضرت موسیٰ کی ماں کو خطرہ ہونے لگا اور جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا اور اس کی فکر نہ کرنا، میں اس کی حفاظت خود کروں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا اور اس دریا سے ایک بڑی نہر ہو کر فرعون کے محل سے ہو کر گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق کو نہر میں آتے ہوئے دیکھا تو اس نے غلاموں کو صندوق دریا سے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق کو نکال کر سامنے لایا گیا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے من میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے بہکانا شروع کر دیا اور اس سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اگر وہی بچہ ہوا جو تمہاری حکومت و سلطنت کو ختم کر دے گا تو تیرا کیا ہوگا۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور وہ ان کے بہکاوے میں پوری طرح سے آ گیا۔ جب وہ ان کے قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بہت ہی نیک خاتون تھی فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کا ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں اس کی قتل پر آمادہ ہو گیا ہے؟ اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور جو بچہ تمہاری بربادی کا سبب بنے گا وہ اسی ملک کا ہوگا اور یہ بچہ تو دوسرے ملک سے آیا ہے، لہٰذا تو اسے قتل مت کر۔ آسیہ کی یہ بات فرعون کو سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنی بیوی آسیہ کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے۔ اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائی بلانا شروع کرائی، مگر افسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے اور اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملنا ضروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم ہوا کرتا تھا وہ آپ کے لیے بہت فکر مند تھی اور آپ کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے وہ فرعون کے محل پہنچ گئی۔ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا بھائی فرعون کے محل میں ہے اور کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو وہ ابھی تک بھوکا ہے، تو وہ فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، کیا میں تجھے ایک اپنی ایسی دائی کا خبر نہ دے دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، ہاں ضرور۔ اس نے حامی بھر دی۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر انہی کی والدہ کو لے کر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گودی میں تھے اور دودھ پینے کے لیے رو رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو اپنے قریب محسوس کیا تو فوراً چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے؟ یہ بچہ ابھی تک کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا اور تجھے دیکھتے ہی فوراً
دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا جسم خوشبودار ہے۔ جس بچے کو صفائی پسند ہوتی ہے وہ دوسرے عورتوں کا دودھ نہیں پیتے اور میرا ضرور پیتے ہیں۔ فرعون نے وہ بچہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو دے دیا اور دودھ پلانے کے لیے انہیں مقرر کر لیا اور ان کو اس بچے کو گھر لے جانے کے لیے بھی اجازت دے دی۔ لہٰذا آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم پھر اسے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ذریعے سے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہیں۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا تھا۔ دودھ چھوڑنے کی عمر میں ہوئی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئی اور وہاں فرعون کے محل میں ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔